میری قربانی سب سے پہلے میری نماز، میری قربانی، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کا اصل مقصد تقویٰ ہے، اور قربانی ہماری اسی وقت ادا ہوتی ہے جب ہم نماز کو مکمل کریں گے، اور یہ تقویٰ بندگی کی معراج ہے جس تک ہم کو پہنچنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پاس سب سے عزت والے لوگ کون ہیں؟ خاندان والے نہیں، عزت والے لوگ اہل و منصب والے نہیں، عزت والے لوگ وہ نہیں جو حسب و نسب والے ہیں، بلکہ عزت والے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے پاس باعزت والے ہیں، بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ تو سب سے پہلا سبق عید سے ہم کو ایک بات ملتی ہے کہ اس سے ان جانوروں کے ذریعے ہم کو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بشارتیں سنائی۔ ایک اور حدیث آپ نے فرمائے کہ اکثر الناس کہ سب سے جلدی لوگوں میں جنت میں داخل کرنا ہے تو وہ عمل کیا کرے؟ وتقوى اللہ وحسن الخلق، پہلے اللہ کا خوف کھائے۔ کیسا؟ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو، تنہا رہو، جماعت میں رہو، یا پھر تم اپنے گھر میں رہو، یا اندھیری رات میں رہو، یا اندھیرے کمرے میں رہو، کہیں بھی رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ، اس کا خوف ہر دم ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اس قربانی کے ذریعے ہم قرآن مجید کی سورہ صافات کی آیت سے معلوم کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ دوچار کیا، تو اس میں جو آزمائش رہی وہ قربانی کی کہ اتنی ایک عمر ہونے کے بعد آپ کو اولاد سے نوازا، اور اولاد بھی حاصل ہونے کے بعد اس اولاد کا شکر ادا کیا اور دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی آزمائی اور کہا کہ اس اسماعیل علیہ السلام کو جو چلتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب ابراہیم علیہ السلام چلنے پھرنے اور دوڑنے کے قابل ہو چکے، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً خواب دکھایا جاتا ہے کہ اے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ لخت جگر، یہ نور نظر، یہ بچہ جو ابھی چلنے کے قابل ہوا ہے، ابھی بڑا نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ والد سے کہہ رہا ہے کہ اپنے اس لخت جگر کو اتنے سالوں کے بعد اولاد سے نوازا، اور اس کے بعد قربانیاں دی، تو یہ قربانیاں آپ کو دینی ہے۔ تو بیٹی کا جواب سنیے، کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابو جان تم اس حکم کو کر بجا لاؤ جس کا تم کو اللہ نے حکم دیا، ان قریب تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو یہ پورا خلاصہ ہم کو یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار آزمائشوں سے نوازا، ان میں سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بیٹے کو بھیجا اور ذبح کیا گیا۔ یہ فیضان نظر کھایا، یہ مقتل کی کرامت تھی، سکھائے اس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ تو یہ قربانی ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، تو یہ قربانی صرف جانور پر چھری چلنے کی قربانی نہیں، بلکہ ہمارے دل میں پائے جانے والی خواہشات، ہمارے دل میں پائے جانے والی تمنائیں، ہمارے دل میں پائی جانے والی بے شمار آرزوئیں، رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری پر چھری چلانا، نہ کہ صرف جانور پر چھری چلانا ہے۔ رب نے جو کہا اس حکم کو بجا لاتے ہوئے، جس طرح ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، اور ہماری نماز اللہ اکبر کی تکبیر سے ہوتی ہے، ہماری اذان اللہ اکبر کی تکبیر سے ہوتی ہے، ہماری اقامت اللہ اکبر کی تکبیر سے ہوتی ہے، ہماری عید کی پورے دن جو ایام تشریق کہلاتے ہیں، ہر نماز کے بعد اللہ اکبر
تکبیر سے ہوتی ہے، تو اس بات کا ہم کو سبق ملتا ہے کہ توحید کا درس ہم کو بھولنا نہیں چاہیے، کہ توحید کے درس کو اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اسی کے سامنے ہم کو جھکنا ہے اور مرنا بھی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے حکم سے ہم کو موت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ الحی قیوم ہے، زندہ جاوید ہے، وہ ہم کو زندگی بھی دینے والا ہے، موت بھی دینے والا ہے۔ کئی حضرات گزشتہ سال تھے، آج سال موجود نہیں، تو ہم ان سے سبق حاصل کریں کہ اللہ نے ہم کو عید میں شامل کیا، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس عیدوں کو قبول فرمائے، اور جو حضرات گزر چکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم بارہا پڑھتے ہیں کہ جیسا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا، تو ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہم نماز میں بغیر درود شریف کی ہماری نماز نہیں ہوتی، تو ہم نماز میں اگر پڑھتے ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو جائزہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنے بار لیتے ہیں۔ کم سے کم دن میں 5 نمازیں پڑھنے کے ساتھ جو 12 رکعت سنتیں ادا کر جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل کرتا ہے، جنت کا گھر حاصل کرتا ہے، تو 60 مرتبہ ہم دن میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کا ذکر ہے پوری سورت، تو ہم کو یہ اندازہ کرنا ہے کہ ہم کتنی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا، کتنی مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا، کتنی مرتبہ حاجرہ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا، تو ہم اس پر غور کرنا ہے۔ اور جب ہم قربانی دینے جا رہے ہیں تو یہ دعا پڑھ کر دیں، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم کو اگر مثالی باپ دیکھنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اگر ہم کو مثالی بیٹا دیکھنا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اگر ہم کو مثالی ماں کو دیکھنا ہے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، ان کے اندر جو نیک صفات تھے ان نیکیوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ آج کے معاشرے میں ہم عید الاضحیٰ سے یہ پیغام دیں کہ جو قربانی ہم جانور سے دے رہے ہیں وہی قربانی وقت نماز ہونے کے بعد ہم وقت پر اپنی نیند کو قربان کر کے نماز میں حاضر ہوں گے۔ ہم یہ قربانی دیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی ندا آ جائے، آزاد ہو جائے تو فوراً لبیک کہیں۔ ہم یہ قربانی دیں جب روزے کا حکم آئے تو روزے ادا کریں۔ ہم قربانی دے رہے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چاند جب دکھ جائے ذی الحجہ کا تو ناخن نہ کاٹیں، تو ہم اللہ کے رسول کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اسی طرح عید میں جس طرح کر رہے ہیں عام دنوں میں بھی وہی حکم ہے۔ ہم عید کی قربانی دیتے ہوئے بھی خیال رکھیں کہ نمازیں ہمارے ترک نہ ہو، تکبیرات ہمارے ترک نہ ہو، ہمارے رشتہ دار ہم سے ترک نہ ہو، ہم ان سے مل جل کر رہے اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں اور نیکی کا وصف پیدا کریں۔ معاشرے میں ہر نوجوان کے اندر کوئی نہ کوئی نیکی کی صفت ہونی چاہیے، ایسی صفت جو دنیا دیکھ کر اس کو یاد کر سکے۔ جیسا کہ حضرت صحابہ کرام میں دیکھیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھنا ہے نیکی میں تو نرمی میں سب سے آگے تھے۔ عدل و انصاف کی بات اگر ہم دیکھتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے۔